کربلا میں دو کردار ہیں، ایک کردار کو حسینی کہتے ہیں، دوسرے کردار کو یزیدی کہتے ہیں۔ اگر جس نے حسینی کردار کو اپنایا، حسینی کردار کو جس نے فالو کیا، جس نے حسینی کردار کو اپنے اندر اتارا، حسین اسے اپنا کہتے ہوئے نظر آئے، وہ حسینی ہے، وہ حسین والا ہے۔ اور جس نے کسی کے برخلاف یزیدی کردار اپنایا، یزیدی کردار کو فالو کیا، یاد رکھیں کہ یزیدی کردار اپنانے والے اور یزیدی کردار کو نبھانے والوں کا نام ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، ان پہ کوئی رونے والا گریہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزیدی کردار اور ہے، حسینی کردار اور ہے۔ اب جس میں بھی آپ دیکھیں کہ دو کردار کربلا میں نظر آئے ہیں، دو کیریکٹر کربلا میں نظر آئے، ایک یزیدی کیریکٹر، ایک حسینی کیریکٹر۔ جس نے حسینی کیریکٹر کو اپنایا، آج دیکھیں 1400 سال بیت گئے، 1400 سال گزر گئے، پھر بھی حسین اور حسین والوں اور حسین کے اصحاب کا ذکر ہے، حسین اور حسین کے چاہنے والوں کا آج بھی ذکر ہو رہا ہے، حسین اور حسین کے ماننے والوں کی جنہوں نے اپنی جان حسین پہ قربان کر دی، ان کا نام آج بھی زندہ ہے، آج بھی باقی ہے، اور پوری دنیا ان کا نام لے رہی ہے، پوری کائنات ان کو یاد کر رہی ہے۔ کیوں یاد کر رہی ہے؟ اس لیے یاد کر رہی ہے کہ کیونکہ انہوں نے آ کر کے حسین کے ساتھ، حسین کے ہمراہ آ کر کے کربلا کی زمین پہ حسین کے مطابق اور اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنی جان کو نچھاور کر دیا، اپنی جان کو حسین کے لیے دے دیا۔ اور آج دیکھیں کہ جو لوگ حسین کے راہ میں، حسین کے لیے، حسین کے خاطر اپنی جان کو، حسین کے کردار کو نبھاتے ہوئے جنہوں نے اپنے گلے کو کٹا دیا حسین کے لیے، آج ان کا کیریکٹر، آج ان کا نام، آج ان کا کردار باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ آج ان کا چرچا ہو رہا اور قیامت تک چرچا ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے کہ حسین تم نے میری طرف بلایا، تم نے میری خاطر اپنے گلے کو دین اور شریعت بچانے کے لیے اپنی جان دی ہے، تو میں تمہارا ذکر اور تمہارے ساتھ جو آئے ہیں ان کا ذکر تا قیامت باقی رکھوں گا، تا قیامت ان کا ذکر باقی رہے گا، ان کا ذکر قیامت تک برپا ہوتا رہے گا۔ عزیزو آپ یاد رکھیں کہ جس نے حسین، آج ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ جس نے کردار حسینی کو نبھایا، جس نے کردار حسینی کو اپنا لیا، آج دیکھیں ہم ہو یا آپ ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی کردار حسینی نبھا کر کے، کیریکٹر حسینی کو اپنا کر کے، سیرت حسینی پہ چل کر کے، سیرت حسینی کو فالو کر کے اگر انسان زندگی گزارے، چاہے ہم ہو یا آپ ہو، مر جائیں گے تو ہم پہ ہمیشہ رویا جائے گا، ہمارا نام باقی رہے گا، ہم کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا، ہم کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا، لیکن شرط ہے کہ کردار حسینی ہونا چاہیے، کیریکٹر حسینی ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے اندر کیریکٹر اور کردار حسینی اتار لیا، ہم نے کیریکٹر ابو حسین کا اپنا لیا، اپنے اندر حسین کا کردار نبھا لیا، تو یاد رکھے عزیزو، ہم مر جائیں گے تب بھی ہمارا نام باقی رہے گا،
ہم ختم ہو جائیں گے تب بھی ہمارا نام لوگوں کی زبان پہ رہے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی ہمارا چرچا، ہمارا ذکر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کردار حسینی کے مطابق زندگی گزاری تھی، ہم نے کردار حسینی کے مطابق زندگی گزارا ہے۔ عزیزو یاد رکھے، تو اس سے تو پتا چلا ہے، اس سے فرق واضح ہو گیا کہ اگر ہم یزیدی کردار کے مطابق چلے تو ہم مر جائیں گے، ہمارا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ عزیزو، تو اسی امام، اسی کیریکٹر کو، اسی کردار کو کربلا سے بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت میسج ہمیں کربلا سے ملے۔ ہمیں کربلا سے کیا کیا نہیں ملا، کربلا سے امام نے ہمیں کیا کیا پیغامات نہیں دیے ہیں۔ ہم ذرا کربلا تو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کربلا سے ہمیں ہر چیز کا درس ملا ہے، کربلا سے ہمیں ہر چیز کا سبق ملا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نام ہے، امام حسین نام ہے ایک عالم کا، حسین نام ہے ایک عالم کا، اور عالم کہتے ہی اسی کو ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھے، جو سب سے زیادہ نالج رکھے۔ آپ دیکھیں کہ اب جو حسینی کردار کو نبھائے گا، جو حسینی کیریکٹر کو نبھائے گا، آپ دیکھیں معاشرے میں اگر حسینی کردار کے مطابق زندگی گزارے، کچھ نہیں صحیح تو تھوڑا بہت ہمارے اندر علمی صلاحیت پیدا ہوگی، تھوڑی بہت ہمارے اندر علمی صلاحیت پیدا ہوگی، اب چاہے وہ دنیاوی صلاحیت ہو اور چاہے دینی صلاحیت ہو۔ اس لیے کہ حسین کو جو لوگ مار رہے تھے، حسین کو جو لوگ قتل کر رہے تھے، اصحاب حسین کو جو مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے، ادھر بھی مسلم، ادھر بھی چاہے مسلم، لیکن فرق تھا، انہوں نے جو اصحاب حسین کو مار رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، حسین کو قتل کر رہے ہیں، ان کے اندر معرفت خداوندی نہیں تھی، ان کے اندر حسین کی معرفت نہیں تھی، ان کے اندر معرفت حسین اور معرفت اہل بیت نہیں تھی۔ اگر ان کے اندر معرفت ہوتی تو وہ بھی حسین کے ساتھ آتے۔ اور آپ ایک منظر دیکھیں کربلا کا کہ جب حر کا لشکر حسین کے گھیر کے، یعنی حر لے کر کے گھیر کے حسین کو لے کے آیا کربلا تک جب آیا تو حر نے کیا کیا؟ جیسے ہی جب کربلا وارد ہونے لگا تو آپ نے کہ کردار حسینی دیکھے، اس سے پہلے شاید میں نے بیان کیا تھا کہ حسین کا کردار دیکھے کہ حسین پیاسے ہیں، حسین کا لشکر پیاسا ہے، گھیر کے لانے والا کون اس کے بارے میں بھی حسین جان رہے ہیں، گھیر کے لانے والا کون اس کے بارے میں بھی حسین جان رہے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیں، اگر ہماری کسی سے دشمنی ہو جائے تو دشمنی کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھتے، ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا پسند نہیں کرتے، یعنی یہ بڑی باتیں ہیں۔ پانی پلانے کی تو دور کی بات، ہم اگر اپنے دشمن کے دروازے پہ پہنچ جائیں تو وہ ہم کو دیکھ کر کے دروازہ بند کر لے گا، لیکن وہ کردار حسینی اور انسانیت کا درس حسین نے ہمیں کربلا سے دیا۔ آپ دیکھیں حسین لشکر آ رہا، 30,000 کا لشکر حر کے ساتھ، 30,000 کا لشکر، لیکن حسین نے جیسے ہی دیکھا کہا دیکھو پیاسا لشکر چلا رہا ہے، پیاسا لشکر جو حر کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ پیاسے لوگ ہیں، افراد پیاسے ہیں، اس کی سواری، اس کی جو سواریاں ہیں پیاسی ہیں، دیکھو وہ جب قافلہ کاروان ادھر آ جائے تو سب کو پانی سے سیراب کر دینا۔ حسین کیریکٹر بتا رہے ہیں، کردار دیکھے، یعنی حسین کہتے حسین ہیں کہ جو خود بھوکا پیاسا رہے دوسرے کو سیراب کر دے، جو خود
भूखा और प्यासा रह जाए और दूसरे को सैराब कर दे, दूसरे का शिकन शेर कर दे। मतलब क्या? मतलब ये हुआ हुसैन ने करबला से ये भी दर्श दिया, याद रखो अगर मेरे चाहने वाले और मेरे कैरेक्टर को अपनाने वाले होंगे तो याद रखना, अगर पड़ोसी में कोई भूखा होगा तो पहले जा करके पड़ोसी का पेट भरना, बाद में अपना पेट भरना। पहले जाकर के पड़ोसी का पेट भरना, इसलिए कि पड़ोसी के हुकूक भी इमाम ने बताया है, पड़ोसी का हक क्या है वो भी इमाम ने बताया है। पहले अपना पेट बाद में भरना, पहले पड़ोसी का पेट भरना। अगर हमारे माशरे, हमारे सोसाइटी में, हमारे खानदान परिवार में अगर कोई भूखा सो रहा है तो याद रखो पहले जा करके उसका ख्याल रख करो, फिर अपने बारे में सोचना। यही तो हुसैनी किरदार है, कैरेक्टर है हुसैनी। यही तो है कि जो पहले दूसरे के बारे में सोचे बाद में अपने बारे में सोचे, पहले दूसरे के बारे में सोचे बाद में अपने बारे में सोचे अजीजों। और इमाम, उस दिन भी मैंने बयान किया था कि जब इमाम अपने साथ, अच्छा यहाँ पे एक रुक के बात अर्ज करूं कि हुर जब आया हुसैन के करीब, इमाम ने मारिफत देके हुर की मारिफत वहां से बढ़ी। मैंने कहा ना कि जिसने हुसैन की मारिफत रख ली वो हुसैनी हो गया। आप देखें कि जब हुर करीब आया तो मारिफत हुसैन उसके दिल में जागने लगी। पानी पिला दिया, हुर के लश्कर को सैराब कर दिया, सवारियों को पानी पिला दिया गया। अब हुसैन ने क्या कहा, बल्कि हुसैन नहीं बल्कि हुर कहता है, जुमले हैं, तारीख के जुमले हैं, क्या है? हुर कहता है कि आका हुसैन नमाज का वक्त हो गया है, हुसैन नमाज का वक्त हो गया है। इमाम कहते हैं अच्छा नमाज का वक्त हो गया है, जाओ तुम अपनी जमात लगाओ, मैं अपनी जमात लगाता हूँ। जाओ तुम अपनी जमात लगाओ, मैं अपनी जमात लगाता हूँ। ये कौन कह रहा है? हुसैन कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? हुर से। आप देखिए कि किरदार वाकई कितना खूबसूरत मैसेज दिया इमाम ने, क्या कैरेक्टर है इमाम ने निभाया करबला में आके। इमाम कह रहा है कि जाओ तुम अपनी जमात खड़ी करो, मैं अपनी जमात खड़ी करता हूँ। अब जाना तो चाह रहा है लेकिन हुर देखिए मारिफत कैसी हुई हुर को। हुर कहता है नहीं, मैं आप ही के पीछे जमात पढ़ूंगा, यानी आपके पीछे आपकी क़यादत में नमाज अदा करूंगा। ये कौन कह रहा? वही जो लश्कर को घेर के लाने वाला, वही जिसने लजामे फरस पे हाथ डाला, वो भी ये जुमला कह रहा है कि मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। इस जुमले से ये समझ में आता है, इस जुमले से ये पता चलता है कि हुर के दिल में मारिफत हुसैन जाग उठी है। हुर के दिल में मारिफत हुसैन जाग उठी अजीजों। अगर इंसाफ से बताएं, अगर हुर के दिल में हुसैन की मारिफत नहीं उठी तो वो क्यों कह रहा है कि मैं आपकी क़यादत में नमाज अदा करूंगा? वो क्यों कह रहा है कि मैं आपके पीछे नमाज अदा करूंगा? इसका मतलब ये है हुर समझ रहा है हुसैन को, हुर समझ रहा है हुसैन को, और समझते समझते हुसैन के करीब आ गया। हुसैन के करीब आ गया। अब जब हुर करीब आ गया ना, तो उससे पहले इमाम ने जुमला कहा था। क्या कहा था? हुर ने जब लजामे फरस पे हाथ डाला था तो इमाम ने एक जुमला कहा। क्या कहा? हुर, और इमाम ने जुमला अच्छा ये कहा तो इसलिए कहा, कोई अजियत देने के लिए नहीं, इसलिए इमाम किसी को अजियत देने के कुछ फेल और कौल अंजाम दे, वो इमाम नहीं होता, वह इमाम मासूम नहीं होता है। इसलिए मासूम का कौल व फेल जो भी होता है वो हिकमत के मुताबिक हुआ करता है। अगर कोई मासूम कोई फेल, कोई काम, कोई कौल हम तक पहुंचाएगा तो उसमें एक हिकमत छिपी होगी। ऐसे मासूम बेमाना बेमतलब कोई कौल और फेल को अंजाम ही नहीं देता। अब जब हुसैन ने ये जुमला कहा, और हुसैन ये कहना चाह रहे हैं, क्यों? इसलिए कहना चाह रहे हैं, जब उसने लजामे फरस पे हाथ डाला, हुसैन ने ये जुमला कहा कि हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तो हुर ने क्या कहा? क्या कहा जुमला? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
لیے کہا جاتا ہے کہ جو مجلس میں آئیے، مجلس میں سنیے، سماعت کریے تاکہ کچھ پائیے. کیوں؟ اس لیے فرش عزا وہ جگہ ہے جہاں جہالت دور ہوتی ہے. فرش عزا وہ مقام ہے کہ جب ایک جاہل آتا ہے تو اس سے یہاں سے لے کر کے کچھ جاتا ہے. فرش عزا پہ آنے کا فائدہ یہ ہے یہاں پہ شفا ملتی ہے. فرش عزا پہ آنے کا فائدہ یہ ہے یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرش عزا پہ آنے کا فائدہ یہ ہے یہاں تقدیریں سنورتی ہیں. فرش عزا پہ آنے کا فائدہ یہ ہے یہاں مقدر سنورتا ہے. فرش عزا پہ آنے کا فائدہ اور پروفٹ یہ ہے یہاں کی انسانوں کی فکریں منزہ ہوا کرتی ہیں. فرش عزا پہ آنے کا فائدہ یہ ہے انسان کا دل پاک ہوتا ہے. فرش عزا پہ آنے کا فائدہ یہ ہے انسان کی جو تھنکنگ ہوتی ہے، جو گندی ذہانت ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے. فرش عزا پہ آنے کا فائدہ یہ ہے جو ہم نہیں جانتے وہ ہم جانتے ہیں، ہم جان جاتے ہیں. فرش عزا پہ آنے کا فائدہ یہ ہے، عزیزو یاد رکھیے، فرش عزا پہ آنے کا یہ ہے اگر ہم جہل میں تھے تو آ کر کے یہاں کچھ لے کر کے جائیں. اگر یاد رکھے جس نے بھی فرش عزا سے دوری اختیار کی، اب انصاف سے بتائے یہ میرا ایک تجربہ ہے، اب پتہ نہیں کسی کے ساتھ ہو رہا ہو کہ کوئی تاریخی روایتی بات نہیں ہے، ایک میں اپنی تجربے کے مطابق بات کرنا چاہ رہا ہوں. اگر کوئی 1 سال مسلسل، چونکہ مجھے بہت جلدی مجلس ختم کرنا ہے، تقریباً 15 منٹ ہو گئی ہے، موقع ملا تو موضوع کو تمام ختم کروں گا ورنہ کل بیان کروں گا. اگر کوئی 1 سال مسلسل فرش عزا سے اپنے آپ کو بائیکاٹ کر لے، 1 سال سے فرش عزا سے اپنے آپ کو بائیکاٹ کر لے، یعنی نہ ایک دم سے نہ محفلوں میں دکھے نہ مجلسوں میں آئے، کوئی بھی نہ آئے 1 سال مسلسل، آپ یقین جانے نہ آنے کے نتیجے میں وہ دوسرے مذہب میں چلا جائے گا. نہ آنے کے نتیجے میں کیوں؟ اس لیے کہ جس کا کنیکشن فرش عزا سے ٹوٹ جاتا ہے، جس کا کنیکشن فرش عزا سے بکھر جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے فرش عزا سے، مجلس حسین سے، پھر وہ در بدر بھٹکتا ہوا نظر آتا ہے، وہ در بدر بھٹکتا ہوا نظر آتا ہے. عزیزو تو فرش عزا کا کمال بھی یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں بین الرکن والمقام ریاضت الجنہ. کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کی حدیث ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ فرش عزا کا مقام بتا رہے ہیں کہ فرش عزا کا مقام یہ ہے کہ رکن اور مقام کے درمیان ایک باغوں میں سے ایک باغ ہے. رکن اور مقام کے درمیان ایک باغوں میں سے ایک باغ ہے کہ جسے فرش عزا باغ ہے، جسے فرش عزا بہت حدیث ہے اس کے حوالے سے، فرش عزا کے حوالے سے. پھر اس کے بعد امام غالب چھٹے امام فرماتے ہیں صلوات محمد، جلدی نہیں بات کو تمام کرنا چاہوں گا. چھٹے امام فرماتے ہیں ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، چاہنے والے بیٹھے ہیں، آنے کے بعد سوال کرتا ہے، آنے بعد سوال کرتا ہے، یعنی امام فضیلت بیان کر رہے ہیں، اب بیان کرنے کے بعد امام سے سوال کرتا ہے، بھئی جنت کے بارے میں، فرش کے بارے میں امام بیان کر رہے ہیں، امام سے سوال کرتا ہے. جب بیان کرتے سوال کرتا ہے کہ یہ بتائے فرزند رسول کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں جنت کا مقام یہاں کیسے یہ زمین پہ جنت کا مقام کیسے ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، فضیلت بیان کر رہے ہیں، یہ مقام کیسے ہے؟ تو امام نے کہا کہ یاد رکھو، اب کیا تم کو میرے ایمان پہ شک ہے؟ کیا تم کو جو اللہ نے ہمیں اختیارات دیا ہے کیا اس پہ تم کو شک ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ امام معصوم کہہ رہے ہیں کیا تم کو اس پہ شک ہے؟ تو امام کہتا ہے نہیں مولا، مجھے آپ کے نہ ایمان پہ شک ہے نہ جو اللہ نے آپ کو جو اختیارات دیے ہیں نہ اس پہ شک ہے. تو کہتا ہے تو پھر ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، جو جس جگہ بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ مقام بھی جنت سے کم نہیں ہے، یہ کیسے ہے؟ مجھے بات سمجھ میں نہیں ہے. تو امام کہہ رہے ہیں سنو، جہاں پہ ہم
محمد اور آل محمد کا، جس زمین پہ ہم اہل بیت کا، جس زمین پہ ہم میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہونے لگے، یاد رکھنا وہ جگہ جنت سے کم نہیں ہوا کرتی، وہ جگہ جنت سے کم نہیں ہوا کرتی۔ آپ انصاف سے بتائیں، امام نے کہاں بیان کیا؟ یہاں تو بیان نہیں کیا، یہاں تو نہیں بیان کیا نا۔ امام کہاں بیان کر رہے ہیں؟ مدینے میں۔ امام مدینے میں بھی بات بیان کر رہے ہیں اور زمین پہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ عزیزو اندازہ لگائے تو امام نے کیا مقام بتایا کہ جہاں پر جس جگہ جس زمین پہ ہم اور ہمارے اہل بیت کا تذکرہ ہونے لگے، وہ جگہ پھر جنت سے کم نہیں ہوا کرتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ امام نے وہاں بیان کیا، اور وہی بیان کرتے کرتے جب امام کربلا میں آ کر کے شہید ہو گئے، تیسرے امام حسین سلام اللہ علیہ شہید ہو گئے، تو یہ فرش عزا ان کے صدقے میں ہم کو عطا ہوئی ہے، یہ فرش عزا ان کے صدقے میں عطا ہوئی ہے۔ اور عزیزو یہ بس ایک بات اور بیان کر کے فرش عزا سے اپنے موضوع پہ آنا چاہوں گا۔ فرش عزا کا مقام یہ ہے، دو باتیں۔ فرش عزا کا مقام یہ ہے، اچھا جب بانی مجلس فرش عزا بچھاتا ہے مجلس کے نام سے، جب بچھا دیتا ہے تو وارث عزا آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ بانی مجلس جب فرش عزا بچھاتا ہے تو وارث عزا آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ کون ہے وارث عزا؟ وارث عزا کون ہے؟ سوال ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بانی مجلس نے فرش بچھایا، وارث عزا آ کے بیٹھ گیا، وارث عزا آ کے بیٹھ گئی۔ کون ہے؟ بانی عزا، مجلس کرنے والا وارث عزا جناب فاطمہ الزہرا، وارث عزا جناب زینب کبریٰ، وارث عزا اہل بیت اطہار ہیں، وارث عزا اہل بیت اطہار ہیں، انہی کی تو وراثت ہے عزا۔ اور یاد رکھیں یہ فرش عزا کا مقام اور عظمت اور مرتبہ یہ ہے کہ فرشتے ملائکہ جب یہ فرش عزا پہ مجلس برپا ہوتی ہے، حسین کے نام کا یہ فرش بچھتا ہے، تو ملائکہ آسمان سے اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، پروردگار ہمیں بھی اجازت دے دے تاکہ ہم بھی حسین کے فرش پہ جائیں۔ کون؟ وہ فرشتے کہ جہاں سارا بہت بڑا مجمع لگا ہوتا ہے، یہاں تو مختصر لوگ ہیں لیکن یہاں بھی آتے ہیں، یہاں بھی ایسا نہیں ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ جہاں بہت بڑا مجمع ہے، مثلا 4-5 ہزار کا مجمع، اس لائن میں بھی فرشتے اپنی قطاریں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لائن میں بھی، اس مجمع میں بھی فرشتے آنے کے لیے بے چین رہتے، پروردگار ہمیں بھی اجازت دے دے اس زمین پہ جانے کے لیے جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے، ذکر سید الشہداء ہو رہا ہے، جہاں حسین کی مجلس برپا ہو رہی ہے۔ آپ عزیزوں تو کوئی فرشتے کہاں ہیں؟ فرشتوں کا مقام کیا ہے؟ فرشتے جنت میں ہیں۔ ارے ظاہر سی بات ہے، ایک انسان بہترین بنگلے میں ہے، ایک انسان بہترین جگہ پہ ہے، اب وہی انسان جو خوبصورت جگہ پہ ہے، اب وہ انسان ایک اس سے زیادہ خوبصورت جگہ جانے کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے جان رہا ہے کہ یہاں سے زیادہ عظمت وہاں پر ہے۔ فرشتوں کا بھی یہی کیفیت ہے، فرشتے جو جنت میں ہیں، کوئی فرشتہ جنت الفردوس میں ہے، کوئی فرشتہ جنت الماوا میں ہے، کوئی فرشتہ کوئی جنت میں ہے، جنت کے بھی مراحل ہیں، جنت کی بھی کیٹیگری ہیں، کوئی ہر یعنی الگ الگ مقام پہ ہے۔ آپ سوچیں وہ فرشتے جو جنت الفردوس جنت الماوا میں تشریف رکھتے ہیں، وہ فرشتے وہاں سے اس جنت میں آنا پسند کر رہے ہیں، وہاں کے فرشتے جنت الفردوس کے فرشتے، جنت الماوا کے فرشتے جو جنت کے اندر جنت ہے، وہاں جو فرشتے بیٹھے ہیں، وہاں کے فرشتے اس جنت میں آنا پسند کر رہے ہیں، اجازت طلب کر رہے ہیں اللہ سے، بتانا یہ چاہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کی جنت کا جو مقام ہے وہی مقام و عظمت اس جنت کا ہے، وہاں کا جو مقام ہے وہی مقام یہاں کا ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیے، یہ فرش معمولی فرش نہیں ہے، یہ فرش ایک عظیم شے کا نام ہے، فرش ایک عظیم چیز کا نام ہے۔ 20-25 منٹ ہو گئے، بس 5-10 منٹ۔ تو امام حسین نے کیا کہا تھا جملہ؟ تیری ماں تیرے غم میں۔ اب یہاں ہو تو
मारिफत हुसैन जागी। कैसे जागी? पहले तो उसने जुमला कहा कि अगर आपकी माँ फातिमा न होती तो मैं भी बदले में कुछ कहता, मैं भी बदले में कुछ कहता। कौन कह रहा? हुर। इसका मतलब ये है कि हुर के दिल में मारिफत फातिमा है, मारिफत फातिमा है, तभी तो ये एहतराम में कह रहा है कि अगर आपकी माँ फातिमा न होती तो मैं भी कुछ कहता। अब जब हुर को ये एहसास होने लगा, करीब करबला जब आ गया, आशूर की शब जब आ गई, अब हुर को एहसास होने लगा और मारिफत जाग उठी दिल में। हुर एहसास होने लगा कि मैंने जो भी हुसैन के साथ किया गलत किया, मैंने जो भी हुसैन को मैं हुसैन के लश्कर को घेर के लाने वाला, उनके लजाम फरस के हाथ डालने वाला, उसको अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। अब आखिरी लम्हे शब आशूर तारीख कहती है कि हुर हुसैन के करीब आना चाह रहा है, हुसैन के करीब आना चाह रहा है। ये क्यों आ रहा है? हुर ये हुसैन का जुमला लेके आया है हुर को हुसैन के करीब। कौन सा जुमला? यही जो हुसैन ने कहा था कि तेरी माँ, इसलिए हुसैन जाने कि अगर इस जुमले से अगर हुर को हुसैनी बनाने में, हुसैनी बनाने और हुसैन की तरफ आने में अगर मैल कर रहा है तो हुर के लिए जुमला ज़रूरी है कहना, हुर के लिए जुमला कहना ज़रूरी है। इस जुमले से जो हुसैन ने कहा था, इस जुमले से हुर हुसैन के करीब आ गया। शब आशूर आई, हुसैन अपने बेटों को लेता है और कहता है कि मेरी आंखों में पट्टी बांधो और मेरे हाथ बांधो और मुझे ले चलो हुसैन की खिदमत में। कौन कह रहा है? वही लजाम फरस के हाथ डालने वाला। मेरे हुसैन, मुझे हुसैन की खिदमत में ले चलो। हुसैन की खिदमत में आ गया। हुसैन के पास जब आया, बेटे को लेके आया, तन्हा नहीं आ रहा है। बेटे को लेकर क्यों आया? बेटा आना चाह रहा है, बाप आना चाह रहा, हुर आना चाह रहा। अब जब हुर आ रहा है तो बेटे से पूछ रहा है मैं जा रहा हूँ। जब बेटे ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो हुर ने कहा अब मैं जा रहा हूँ जहन्नम से निकल के जन्नत की तरफ जा रहा हूँ, जन्नत से निकल के जहन्नम की तरफ से निकल के जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। अब हुर ने कहा अगर तुम्हें भी आना है तो मेरे हमरा आ जाओ। बेटे और बाप बेटे चले हुसैन के करीब आ गए। वो सारी गुफ्तगू आप सुनते रहते हैं। हुसैन ने माफ़ कर दिया, एक लम्हे में माफ़ कर दिया। हुसैन ने कुछ जो हम और आप होते तो चूचेरा करते, अपनी ज़बान में कहा जाए कि अरे तुमने तो हमारे साथ ये किया वो किया, ये सारी मामला आपको बताने लगते। लेकिन ना, यही तो किरदार हुसैन बताना चाह रहे हैं कि ये किरदार है करबला का, ये हुसैनी किरदार होना चाहिए। हुसैन ने एक लम्हे में माफ़ कर दिया, माफ़ करके रहती दुनिया तक ये मैसेज दे दिया कि देखो अगर तुम्हारा दुश्मन अगर तुमसे पशेमान हो जाए, अगर उसको अपनी गलतियों पे पछतावा हो जाए और गलतियों पर पछतावा होने के बाद अगर तुम्हारी खिदमत में आके तुमसे माफ़ी मांगे तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उसे माफ़ कर देना, अगर तुम हुसैनी किरदार हो तो। हुसैन ने माफ़ कर दिया और गले लगाया। एक जुमला कहा, क्या कहा? और तुम्हारी माँ ने तुम्हारा कितना अच्छा नाम, कितना खूबसूरत नाम रखा है, तुम दुनिया में भी आज़ाद हो और आखिरत में भी आज़ाद हो। बस ये है किरदार हुसैनी। हम किरदार हुसैनी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आए हम हुसैन की तरफ, आए हम करबला की तरफ, आए हम हुसैन के चाहने वालों की तरफ। बस 2 मिनट मसाइब पढ़ूंगा, मजलिस तमाम कर दूंगा। तारीख कहती है कि जब ये काफिला कैदी बनाकर ले जाया जाने लगा, 2 जुमले बस। ये काफिला जब बाद शहादत हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम को, इमाम सज्जाद को कैदी बना दिया गया, सारी बीवियों को रसन बस्ता कर दिया गया, बेमकना चादर कर दिया गया। अब ये बीवियाँ दयार बदयार फिराई जा रही हैं,
आप इंसाफ से बताए जो हयादार औरत होती है ना वो नामहरमों के मजमे में जाने से हिचकिचाती है। जो हयादार औरतें होती है ना वो नामहरमों के सामने नहीं जाया करती, वो नामहरमों के सामने अपने आप को नहीं पहुंचाती है। क्यों? इसलिए उन्हें अल्लाह का खौफ होता है, उन्हें परवरदिगार का खौफ होता है, उन्हें पर्दे और हिजाब का ख्याल होता है। हाज़िज़ो जरा करबला में आइए, बाद शहादत हुसैन बीवियों को रसन बस्ता किया जा रहा, दयार बदयार पिराया जा रहा। हाज़िज़ो अज़ीज़ो करिए कि रसन 12 गले और उसमें भी एक नन्ही सी बच्ची हुसैन की यतीमा। अजीजों जब ये बीवियां उठना चाह रही बच्ची का गला खींचता है। अजीजों बस मुख्तसर किया 1 मिनट में साहब काफिला आगे बढ़ा। ताई कहती है अजीजों मैंने देखा रिवायत में कि जब ये काफिला आगे बढ़ा दरबार यजीद में पहुंचा ना, अब एक मर्तबा दरबार यजीद में जब ये काफिला पहुंचा, यजीद की बीवी एक मर्तबा यजीद की बीवी है जनाबे ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने यजीद की बीवी के चेहरे को देखा। ज़ैनब पहचान गई ये कौन है, ज़ैनब समझ गई ये यजीद की बीवी है। अब एक मर्तबा ये काफिला गुजारा जा रहा, जब दरबार में पहुंचा, हाँ जीजो एक मर्तबा इसने पूछा, यजीद से पूछा ये काफिला कहाँ से आया है, ये कौन सा काफिला? यजीद कहता है अरे ये काफिला वो है कि ये यजीद के खिलाफ बागी था उसका काफिला है। हाँ अजीजो अब एक मर्तबा यजीद की पूछ रही है अच्छा ये बागी काफिला है, लाओ पत्थर लाओ मैं भी इस पे हमला करूंगी। अब इतना कहना था। ज़ैनब एक मर्तबा ये कहती है तुम लोग कहाँ से आई हो, कौन हो, कैदी क्यों बनी हो? अब एक मर्तबा ज़ैनब कहती है तुमने मदीने का नाम सुना है? कहती है हाँ। कहती अरे मदीने में तो मेरा हुसैन रहता है, मेरा मौला रहता है। कहा अच्छा, कहा तुमने ज़ैनब उम्मे कुलसूम का नाम सुना है? कहा अरे वो मेरी शहजादियाँ है। बस इतना कहना था, बस अली तो मुख्तसर किया। ज़ैनब ने कहा अरे मैं वो हुसैन की बहन हूँ, अरे मेरा भाई हुसैन करबला में मार दिया गया। अरे यजीद की बीवी पूछती है अरे अब्बास क्या कहाँ थे उस वक्त? कहा अब्बास को भी मार दिया गया, अकबर को भी मार दिया गया। अब एक मर्तबा यजीद की बीवी को जब पता चला ये हुसैन के घराने के लोग हैं, एक मर्तबा यजीद की बीवी ने अपनी रिदा उठा के फेंकी। अरे यजीद कहता है अरे चादर ओढ़ ले, देखती नहीं ना महरमों का हुजूम। एक मर्तबा कहती है अरे मेरे पर्दे का इतना ख्याल, या हुसैन की बहने ये शहजादियां बेमकनो चादर दयार बदयार फिराई जा रही है। अरे मैं कैसे उड़ लूं, ये मेरी शहजादियां हैं। तुझे वास्ता है मोहम्मद का हमारी